الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وهينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض من تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك صلوات بر محمد علیہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین مدرک الحاربین مبیر الظالمین الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين خصوصا على السيدة الجليلة الكريمة الطاهرة المطهرة المخدومة المغصوب حقها والمكسور ذلها والمعلوم قدرها والمجهول قبرها والمظلوم بالها والمقتول ولدها التي قالت بعد الشهادة أبيها ماذا على المشتم تربة أحمدا الله يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب الله النهار صبت على الأيام سرنا لياليا شاہین شبیر دے من دریا تے دوہے پر پرواز کٹ گئے فردوس دی سیڑ دے وقت تو پہلے
وچ بندے بخات الٹ گئے تے خاتون دے کفان دے بند کھل گئے کل در اسمان دے ہٹ گئے تطہیر جھڑی ہر مستور دے پھٹ گئے عباس دی ساری زندگی وچ خاموش رہی تقدیر رہ دور محفوظ سکینہ دے محفوظ رہی تطہیر تے جدا باہیں کٹوا کے لتھا زین اتوں ہمشیر دا زامن ویرے عمران دی پوتری پائیاں ہاتھ وچ رسیاں گئے ریت دے بدل ضمیرے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صلوات محمد صلی علی محمد آغاز مجلس میں تمام مرحومین کے لیے بالخصوص علماء صلحاء شہداء مراجع نظام ذاکرین وادین شعراء خطبہ بالخاص خمینی شہید حسینی قبلہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ رسم زیدی صاحب اور اپنے مرحومین کے لیے میرے مرحومین کے بطور خاص برادر محترم قبلہ ڈاکٹر کی حیدر زیدی صاحب کی والدہ محترم کی صالح صاحب اور باقی مرحومین کی صالح صاحب کے لیے جو بے شمار احسان پن جا چکے ہیں سورہ فاتحہ و اخلاص پہ ایک دفعہ تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے بطور خاص جن بزرگوں کے بارے میں حکم دیا گیا قبلہ محسن صاحب ہیں محترم قائم صاحب ہیں میرے اپنے کچھ عزیز رشتہ دار مریض تین آپ کے بھی ہوں گے بعض آپ کے ذمہ میرے ذمہ دعائیں لگا رہے ہیں سب کی شفا یابی کے لیے صلوات پڑھنے بلند مظلوم کربلا کی مجلس دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے تمام جو لوگ بے اولاد ہیں بالاخص جنہوں نے میرے آپ کی ذمہ دعائیں لگا رکھی ہیں بعض میری نظر میں ہیں بعض آپ کی نظر میں ہوں گے خدا کی ذات آگاہ ہے نام لینے سے وقت لیا جائے گا ان تمام کے صاحب اولاد ہونے کے لیے صلوات پڑھنے بلند آج کی رات منسوب ہے شہنشاہ وفا کی طرف کل تاسوعہ کے دن پورے ایران میں تو میرے خیال میں عراق میں بھی اور ہمارے یہاں بھی رسم یہی ہے کہ نویں کی رات یا نویں کے دن ہو تو شہنشاہ وفا کی شب پڑھی جاتی ہے اور پھر عاشور کی شب شبیہ پیغمبر کی تو صرف آپ کی توجہ کے لیے شہنشاہ وفا کی شان میں صرف ایک رباعی عرض کر کے چند موضوعات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ کون آیا ہے آج گھر میں علی بھی خود مسکرا رہے ہیں تاکہ صرف توجہ ہو جائے گی آپ کی یہ کون آیا ہے آج گھر میں علی بھی خود مسکرا رہے ہیں علم ملے گا یقین ہے اس کو ابھی سے دیور بتا رہے ہیں یہ کون آیا ہے آج گھر میں علی بھی خود مسکرا رہے ہیں علم ملے گا یقین ہے اس کو ابھی سے دیور بتا رہے ہیں اور حسین جھولے میں جب بھی ہوتے فرشتے جھولا جھلاتے آ کر حسین جھولے میں جب بھی ہوتے فرشتے جھولا جھلاتے آ کر یہ کون جھولے میں سو رہا ہے حسین جھولا جھلا رہا ہے تو بہت بڑا مقام ہے شہنشاہ وفا کا
شاید مسئلہ سے چند باتیں عرض نہ کر سکوں، لیکن اس کی عرض کر دوں کہ واقعی کتنا بڑا مقام ہے شہنشاہ وفا کا، کہ واقعی کربلا مظلوم کربلا کے بعد علماء فرماتے ہیں سب سے بڑی ہستی جو کربلا میں موجود ہیں، البتہ معصومین کو چھوڑ کر، چوتھے اور پانچویں کو چھوڑ کر، شہدائے کربلا میں جو ہیں وہ شہنشاہ وفا ہیں. ان کے بعد شبیہ پیغمبر ہیں، اور ان کے بعد جناب حضرت قاسم علیہ السلام. علماء نے اس میں لکھا ہے کہ سب سے بلند ترین مرتبہ جو ہے شہدائے کربلا مظلوم کربلا کے بعد شہنشاہ وفا کا ہے. اس حد تک کہ دیکھیں امام روح کائنات ہوا کرتے ہیں، لیکن روایات میں ہے، مختلف کتابوں میں ہے کہ مظلوم کربلا بار بار فرماتے بے نفسی انت عباس تجھ پر میری جان فدا ہو جائے. یہ جملہ بہت عظیم جملہ ہے، عام شخص نہیں کہنے والا، حجت خدا کہنے والی ہے. وہ حجت خدا کی جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ جب بھی حجت خدا کی جان خطرے میں ہو، ہر انسان پہ واجب اپنی جان فدا کر کے حجت خدا کی جان بچانے کی کوشش کرے. حجت خدا کیا کہہ رہی ہے؟ بے نفسیان عباس تجھ پر میری جان فدا ہو جائے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کتنا عظیم مقام ہے شہنشاہ وفا کا. اور فقہ کے حوالے سے بھی دو باتیں عرض کر کے یہ بات ختم کروں. آپ دیکھیں جب بھی معصومین کے حرم میں جاتے ہیں تو حکم ہے کہ آپ جب زیارت پڑھیں معصوم کی، آپ کا منہ معصوم کی طرف ہو، پشت آپ قبلہ کی طرف ہو. اور دوسرا بعد اور کلمہ زیارت پڑھیں. یہ دو حکم ایسے مختص معصوم کے ساتھ. لیکن آج جتنے امامزادان کی زیارت پڑھتے ہیں کہیں پر بھی یہ حکم نہیں ہے کہ آپ جب زیارت پڑھیں تو آپ کا منہ معصوم زادہ کی طرف ہو، امام زادے کی طرف ہو، اور پشت آپ قبلہ کی طرف ہو. حکم ہے معصوم کے، جس سے نہیں معصوم زادے کی زیارت پڑھنا چاہتے ہیں آپ اس کے سر مبارک کی طرف کھڑے ہو جائیں اور قبلہ رخ ہو کے زیارت پڑھیں. اور پھر دور کا نماز زیارت بعد میں نہیں، ویسے بے شک پڑھیں، خدا رکعت پڑھیں، لیکن نماز زیارت کے عنوان سے آپ دور کا نہیں پڑھ سکتے. اگر پڑھیں گے تو یقیناً جیسے علماء فرماتے ہیں بدعت شمار ہوگا. لیکن واحد امام زادہ ہیں جناب عباس رمدار علیہ السلام، جن کے بارے حکم ہے جب زیارت کرنے جائیں ویسے ہی زیارت پڑھیں جیسے باقی معصومین کی زیارت پڑھتے ہیں. آپ کا منہ جناب عباس رمدار علیہ السلام کی طرف ہو، پشت آپ کی قبلہ کی طرف ہو، اور بعد میں دور کرنے میں زیارت پڑھ سکتے ہیں، جبکہ باقی امزادگان میں کوئی شرف حاصل نہیں. تو بہر بہت بڑا مقام ہے شہنشاہ وفا کا. اور انشاءاللہ اس یاد کی شب کے صدقے میں دعا کریں، اور شہنشاہ وفا کٹے ہوئے بازو کے صدقے پروردگار جتنے مومنین کسی حوالے سے پریشان ہے، خدا اندر رزق کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، قرض کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، بیٹوں کے حوالے سے، بیٹی کے حوالے سے، رشتہ ناتوں کے حوالے سے، وطن سے دوری کے حوالے سے، بے روزگاری بیماری کے حوالے سے، قید و بند کی صورتوں کے حوالے سے، پروردگار آج کی شب کے صدقے میں ان سب کی پریشانیاں دور فرما. تو شہنشاہ وفا کٹے ہوئے بازوؤں کے واسطے پروردگار ان سب کی پریشانی دور فرما. اور سب کی جو مشترکہ پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے آخری امام پردے غیب میں ہیں، ہم ان کی زیارت سے محروم ہیں. خدا کی عزت و عظمت کے واسطہ ہمارے آخری امام ظہور میں تاجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے ایوان انصار میں شمار فرما. صلوات پڑھنے والے اللہ واسطے. اگر محسوس نہ فرمائیں تو آگے تشریف لے آئیں، چونکہ بعد میں جو بزرگان تشریف لائیں گے ان کے لیے درمیان میں کہنا پڑے گا. اس طرح کی جگہ ہے ایک دفعہ تشریف لیں تاکہ بار بار آپ کو نہیں کہنا پڑے وقت لے جائیں. محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. دیکھیں یہ تھا کہ حیات طیبہ کے لیے، آخرت کے عظیم درجات حاصل کرنے کے لیے، عبد خدا بننے کے لیے، مومن بننے کے لیے، متقی بننے کے لیے، بلکہ یوں کہہ دوں انسان بننے کے لیے، انسان میں دو چیزیں ضروری ہیں. ایک یہ کہ انسان ایمان لے کر آئے، کس پر؟ وہ چیزیں جو کہ کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، اصول دین جنہیں کہا جاتا ہے، مقاصد سے تعبیر کرتے ہیں. ایمان لے کر آئے خدا کی ذات پر، خدا کی صفات پر، خدا کے انبیاء پر، باقی ساری جو خدا کے معصوم دنیا میں اوصیاء ہیں، اولیاء ہیں، جانشین ہیں انبیاء کے، ان پر ایمان لے کر آئے. اور دوسری چیز کہ کیا کرے؟ عمل صالح انجام دے. یہ دو چیزیں اگر مل جائیں گی تو یہ شخص جو دنیا میں آ رہا ہے، زندہ مخلوق آ رہی ہے، یہ کل انسان بھی بن جائے گا، مومن بھی بن جائے گا، متقی بھی بن جائے گا، اور اپنے خدا بھی بن جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر دونوں چیزیں نہ ہوں گی تو انسان نہیں بن پائے گا. اور اس انسان کو، اس زندہ مخلوق انسان بنانے کے لیے خدا نے اس بات سے لے کر آج تک اور تاکہ قیام قیامت دو کام کیے ہیں. کون سے دو کام؟ ایک صحیفے بھیجے ہیں، کتابیں بھیجی ہیں کہ جن کی تعلیمات کی روشنی میں انسان کی تلاوت ان کو پڑھے، وہاں سے تھوری پڑھے، قواعد لے، ضوابط لے، کلیات لے، تعلیمات لے. اور ساتھ ساتھ دوسری ایسی ہستیاں بھیجی ہیں
جو عملی نمونہ ہے ان کتابوں پر تعلیم کا، کہ انسان کیا کرے، ان ہستیوں کے کردار کو سامنے رکھے، ان کی سیرت کو سامنے رکھے، اور اپنی زندگی کو ان کی سیرت اور کردار کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتا رہے. یہ دونوں کام کر لے گا تو یہ بندہ، یہی زندہ مخلوق کیا بن جائے گی، انسان بن جائے. اسلام پڑھنے محمد علیہ السلام. سوال یہ کہ پیغمبر خدا کی جب شہادت ہو رہی ہے تو رسول خدا کے بعد کتاب تو رہے گی، بلکہ قیامت تک قرآن کریم رہے گا، لیکن رسول گرامی اسلام کے بعد انسان رہیں گے قیامت تک. تو ان انسانوں کے لیے ہادی کون ہوگا، رہنما کون ہوگا، پیشوا کون ہوگا، کہ جن کی سیرت کو دیکھ کر، جن کے کردار کو دیکھ کر ہر دور کے انسان اپنی زندگی کو ان کی کردار کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے رہے. یہی بات اس سے دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دوں کہ پیغمبر خدا کے بعد ان کا جانشین کون ہوگا، ان کی صفات کا حامل کون ہوگا، ان کی کردار کا حامل کون ہوگا، یا صادر جو کہتے ہیں کہ ان جیسا کون ہوگا. یہ ان جیسا کہنے کو حرج نہیں، خود قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے آئے مباہلہ کہ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، علی نفس رسول ہیں، سوائے نبوت کے اور کسی چیز میں کوئی فرق نہیں ہے. تمام اوصاف، تمام صفات، تمام خصائص، سب کچھ جو پیغمبر خدا کے اندر ہے وہ بہت مولائی کائنات کے اندر ہی پائے جاتے ہیں، باقی معصوم میں پائے جاتے ہیں. فرق صرف ایک چیز کے وہ منصب نبوت ہے جو کیا ہے، دلیل کے ساتھ ہے، خارج ہے. تو یعنی پیغمبر خدا کے بعد ایسی کون سی ہستیاں ہیں جن میں رسول خدا کی ساری صفات پائی جاتی ہیں، جس سے ہم خلاف ثابت کر سکتے ہیں، جانشینی ثابت کر سکتے ہیں کہ رسول خدا کے بعد کون ہے ایسی شخصیت. اور عرض کیا کل بھی کہ مارکۃ الآراء مسئلہ یہی مسئلہ ہے. یہ وہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ رسول خدا کی شہادت کے بعد آپ دیکھیں، آپ فروع سے شروع کریں اصول تک چلے جائیں. ایسا کام جو رسول گرامی شاید دن میں کئی مرتبہ اصحاب کے سامنے انجام دیا کرتے تھے. وہ کون سا عمل تھا؟ وضو کا عمل تھا. نماز خدا پیغمبر خدا ان کے سامنے بارہا پڑھ کرتے تھے. لیکن آپ اندازہ لگائیں، وضو میں اختلاف ہے، نماز میں اختلاف ہے. یہاں سے شروع کریں. یعنی جو بنیادی ترین چیز ہے جو حضور بارہا پیغمبر اصحاب کے سامنے عملی طور پر انجام دیے کرتے تھے، اس سے بھی اختلاف ہے. اور یہاں سے شروع کریں اور پھر اوپر جہاں تک اب چلے جائیں، یہاں تک توحید تک چلے جائیں، خدا کی صفات میں اختلاف ہے یا نہیں. اس فروع میں اختلاف ہے، اصول میں اختلاف ہے. یہاں تک کہ خدا کی وحدانیت کے حوالے سے، خدا کی صفات کے حوالے سے، خدا کے وجود میں کوئی شک نہیں، سب مسلمان قائل ہیں. لیکن خدا کی جہاں تک صفات کا تعلق ہے، بالخصوص خدا کے حوالے، جسم کے حوالے سے، خدا کی رویت کے حوالے سے، جیسے بھی کلام میں ہم سب پڑھتے رہتے ہیں، شدید ترین اختلافات پائے جاتے ہیں. کس کے درمیان؟ مسلمانوں کے درمیان. اختلافات ہیں، ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ان تمام اختلافات کی بازگشت کس کی طرف ہے؟ مسئلہ امامت و خلافت و جانشینی کی طرف ہے. اس لیے کہ اگر میں یوں عرض کروں تو شاید زیادہ مناسب ہوگا کہ پیغمبر خدا کی شہادت کے بعد، سوال یہ ہے کہ پیغمبر خدا کی شہادت کے بعد جیسے عرض کیا کون سی ہستی ایسی ہے کہ جس کے کردار ہم سامنے رکھیں. دوسرا سوال یہ عرض کر دوں کہ پیغمبر خدا جب تک تھے لوگ ان سے دین لیا کرتے تھے، ان سے ہر سوال جا کر پوچھا کرتے تھے، ان کردار کو اپنے سامنے رکھتے ہیں. اور رسول خدا انہیں سے جا چکے ہیں، چلے گئے ہیں. اب سوال یہ پیغمبر خدا کے بعد دین کس سے لینا ہے، کس سے کردار ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے. پیغمبر خدا جب تک خود تشریف فرماتے، قرآن کی تفسیر خود حضور کیے کرتے تھے. اب رسول خدا کے بعد کون سی ایسی ہستیاں جن کے پاس جا کر ہم نے قرآن کی تفسیر لینی ہے، تشریح لینی ہے، تبیین لینی ہے، توضیح لینی ہے؟ تو رسول خدا کے بعد کون سی وہ ہستی ہیں؟ یعنی پیغمبر خدا کے بعد سارا دین کس سے لینا ہے، اس بات کے خلاف ہے. اور یہ وہ بنیادی نقطہ ہے کہ جو عالم اسلام میں تمام تر اختلافات کی جڑ ہے، بنیاد اور ریشہ، کہ باقی سارے مسلمانوں کی عقیدہ ہے کہ رسول خدا کے بعد دین کس سے لینا ہے؟ اصحاب سے لینا ہے اور امہات المومنین سے لینا ہے. جیسے انہیں عقیدہ ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول خدا کے بعد دین کس سے لیے جانا ہے، آپ کردار کس کا سامنے رکھنا ہے؟ اصحاب کے کردار سامنے رکھنا ہے، امہات المومنین کردار سامنے رکھنا ہے. لیکن ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ پیغمبر خدا کے بعد اہل بیت اطہار کو سامنے رکھنا ہے. دین کس سے لینا ہے؟ اہل بیت اطہار سے لینا ہے. جیسے کہ خدا رحمت فرمائے علامہ عسکری رضوان اللہ پر، انہوں نے بقاعدہ کتاب لکھی اس حوالے سے کہ معالم المدرسین، اس کا ترجمہ کیا گیا کہ مکتب امامت اور مکتب خلافت، دو مکتب بن گئے رسول خدا کے بعد. ایک یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا کے بعد دین اب کس سے لینا ہے؟ اصحاب سے لینا ہے، خلفاء سے لینا ہے. وہ خلفاء جنہوں نے رسول خدا کے بعد خلافت بھارت سنبھالی وہ بعد میں کرنے چلے.
جبکہ دوسرا مکتب کیا کہتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں کہ رسول خدا کے بعد دین کس سے لینا ہے؟ مکتب امامت سے لینا ہے، مکتب ولایت سے لینا ہے۔ اگرچہ انہیں مکتب خلافت ہم کہہ سکتے ہیں، چونکہ حقیقی خلفاء پیغمبر خدا کے جس کے بعد آج کل وہ کون ہیں؟ یہی ہستیاں ہیں۔ مسلم روایت موجود ہیں کہ پیغمبر خدا کی روایت موجود ہے کہ میرے بعد میرے کون خلیفہ کون سے جانشین ہو گئے، لیکن اصطلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں اسے مکتب خلافت کہا جاتا ہے، اسے مکتب کے بعد ان کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول خدا کے بعد دین اصحاب سے لینا ہے، ہمارا یہ عقیدہ کس سے لینا ہے؟ ذریعہ اہل بیت سے لینا ہے۔ لیکن اب بات کر بھی ایسی تو مسئلہ انتہائی حساس ہے، شاید بہت بدمیان میں ایسی بھی آنے کو جو ناگوار ہوں۔ اس سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تھوڑا سا عرض کر دوں کہ دیکھیے اہل سنت کی تھوڑی وضاحت کر دوں کہ ہمارا اہل سنت کا نظریہ کیا ہے، تاکہ کو خدا نخواستہ درمیان میں ایسی بات آ جائے تو جو ہو سکتا کسی مزاج پر گراں گزرے تو اس سے پہلے تھوڑی وضاحت کریں۔ سوال پڑھنے بلند آواز سے دیکھیے، جہاں تک اہل سنت کا تعلق ہے، اہل سنت کسے کہا جاتا ہے کہ جو لفظی والے سے عرض کروں، اہل سنت وہ کیا ہیں؟ جو پیغمبر خدا کی سنت پر عمل کرنے کے دعوے دار ہیں، رسول خدا کی سنت کے والے سے۔ اب اس حوالے سے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ سنت رسول میں سے ایک سب سے بڑی سنت جو ہے وہ اہل بیت کی محبت و مودت ہے۔ تفصیلی باتیں عرض کرنے کے وقت نہیں، سب علماء کرام جانتے ہیں۔ صرف میں ایک پہلو سے آپ کو پہلی بار سے بات کرنا چاہوں گا کہ رسول خدا کی سب سے بڑی سنت جو ہے رسول خدا کے بعد، اور اس پر عمل کر کے حضور نے خود دکھایا اور اپنا حدیث بتائیے، وہ کون سی سنت ہے؟ وہ کون سنت ہے؟ اہل بیت اطہار اسلام کی محبت ہے۔ بے شمار روایت موجود ہیں، انشاءاللہ فرصت ملی تو بعد مجالس میں عرض کروں گا بھی صحیح۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ سنت ہے۔ وہ سنت کون سی ہے؟ اہل بیت اطہار اسلام کی محبت ہے، ان کی مودت ہے، یہ ایک سنت۔ اور اس کو حضور نے محبت اہل بیت کی جو سنت ہے، اس کو رسول نے اپنے عمل سے بھی بتایا ہے، محبت کر کے اپنی اولاد سے، اپنی طرف سے، اپنے اہل بیت سے، اور خود اپنی زبان سے یعنی اپنی حدیث کی شکل میں، فرمی شکل میں حضور نے بتایا ہے۔ تو دیکھیں اہل سنت کون ہیں؟ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم کیا سنت رسول پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور رسول خدا کی ایک سب سے بڑی سنت کون سی؟ وہ محبت اہل بیت علیہ السلام۔ لہذا آپ دیکھیں، آپ پورے اہل سنت جتنے ہیں ان سب کو آپ دیکھ لیں، کوئی اہل سنت یہ نہیں کہہ سکتا ہے مجھے اہل بیت سے عداوت ہے۔ فرمائیے گا، کوئی اہل سنت یہ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ چونکہ ایک سب سے بڑی سنت رسول جو ہے وہ کیا ہے؟ محبت اہل بیت ہے۔ اب کیسے ہو سکتا ہے کوئی شخص اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہے اور پھر کہے مجھے اہل بیت سے محبت نہیں ہے؟ تو سنت رسول ہے اور سب سے بڑی سنت رسول عرض کر رہا ہوں۔ لہذا پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آج تک جتنے اہل سنت ہیں، کوئی ایک اہل سنت آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو خدا نخواستہ یہ کہے مجھے اہل بیت سے عداوت ہے یا محبت اہل بیت میرے سینے میں نہیں ہے۔ لہذا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے اہل سنت عالم اسلام میں، پاکستان سے شروع کریں جہاں تک اب چلے جائیں، جہاں تک عالم اسلام ہے یا غیر مسلم ممالک میں ہیں، جتنے بھی اہل سنت ہے سب کے سینے محبت اہل بیت موجود ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لہذا تمام اہل سنت کیا رکھتے ہیں؟ سینے محبت اہل بیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ کہ جتنے آپ اہل سنت ہیں آپ ان کو دیکھیں کہ تمام اہل سنت اس محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ اہل بیت اظہار اس میں مزاروں پر آ کر زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جتنے مظاہر ہیں محبت کے اظہار کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں وہ تمام طریقے اہل سنت اپناتے ہیں۔ اہل بیت اظہار کے قبروں کی زیارت کے لیے آتے ہیں، ان کی محافل و مجالس میں جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا ہے؟ اہل بیت کی باقاعدہ خود بناتے ہیں اہل سنت۔ جتنے بھی اہل سنت ہیں خود جو ہیں جن کو اہل بیت سمجھتے ہیں، البتہ یہ ان کو بھی شامل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جن کو اہل بیت سمجھتے ہیں ان کی باقاعدہ وہ جشن بھی مناتے ہیں، ان کی مجالس بھی کرواتے ہیں، جس انداز میں کرواتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ جہاں تک جن کی بس مجالس خود نہیں کروا سکتے یا نہیں کرواتے ہیں، ان کے لیے خود ہمارے ساتھ مجالس میں شریک ہوتے ہیں، بالخصوص مظلوم کربلا کی مجالس میں، محافل میں، مجالس میں ہمارے ساتھ شریک بھی ہوتے ہیں، نیازیں پکاتے ہیں، ماتم کرتے، سارا سب کچھ آپ کے سامنے سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ تو لہذا تمام اہل سنت جو ہیں جس حد تک ہو سکتا ہے اس محبت کے اظہار کرتے ہیں۔ اب انہی اہل سنت ہی کے اندر سے ایک فرقہ سر نکال کر سامنے ہے جسے ہم ناسبی کہتے ہیں۔ ناسبی یہ نہیں مسئلے کو باہر سے آئی ہوئے افراد نہیں ہیں، بلکہ کیا ہیں؟ اہل سنت ہی کے درمیان سے ایسے افراد جو بھول گئے تھے کہ ہم اہل سنت ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، جیسے عرض کیا نا، موضوع یہی تھا کہ بسا یہ ہوتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے خدا نے مجھے انسان بننے کے لیے پیدا کیا ہے،
جب انسان بھول جائے مجھے خدا نے انسان بننے کے لیے پیدا کیا پھر اس سے خطرناک کوئی اور درندہ نہیں ہے کوئی اور جانور نہیں ہے۔ اس طرح سے جو اہل سنت شیطان کے وسوسوں میں آ کر، چاہے شیطان جنی ہو یا انسی ہو، شیاطین جنی انسی کے وسوسوں میں آ کر یہ بھول گئے کہ ہم تو اہل سنت تھے، وہ کیا بن گئے؟ ناسبی بن گئے۔ ناسبی کون ہوتا ہے؟ جو اہل بیت سے عداوت رکھتا ہے، اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، اہل بیت سے دشمنی رکھتا ہے۔ اور خدا نخواستہ کوئی شخص اگر اہل سنت سے نکل کر ناسبیت کی صف میں آ جائے پھر اس سے خطرناک ترین کوئی اور درندہ نہیں، کوئی اور جانور نہیں۔ لہذا آپ دیکھ لیں صدر اسلام سے لے کر آج تک یہ دونوں چیز ساتھ ساتھ چلی گئی، اہل سنت بھی چلتے رہے ساتھ ساتھ ناسب بھی چلتے رہے۔ آپ سوال پڑھ لیجیے بلند آواز سے اہل سنت چلتے رہے ہیں ساتھ ساتھ ناسبی حضرات بھی چلتے رہے ہیں۔ وہ ناسبی جو اپنے آپ کو اہل سنت کے لبادے میں چھپائے ہوئے جن لوگوں نے، اس لیے ہو نہیں سکتا، یقین کر لیں کوئی شخص ہو ہی نہیں سکتا کہ ناسبی ہو اور پھر اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں، کیونکہ لبادہ اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ اہل اسلام کے دو ہی بڑے فرقے ہیں، ایک کو اہل تشیع کو دوسرے کو اہل سنت کہا جاتا ہے، تیسرے فرقے کو ہے نہیں، لیکن چونکہ تیسرا فرقہ عملی طور پر ہے، ناسبی عملی طور پر رہے ہیں، لیکن چونکہ اگر اپنے آپ کو ناسبی ہیں تو تیسرا فرقہ بنتے ہیں اور اہل سنت سے خارج ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ناسبی نہیں کہتے ہیں، اظہار کرتے ہیں عملی طور پر اپنے آپ کو ناسبی، عملی طور پر ناسبی ہیں، اہل بیت سے عداوت رکھتے ہیں، اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں، صدر اسلام سے لے کر آج تک چلے آ رہے ہیں، لیکن جرأت نہیں اپنے آپ کو ناسبی کا، اپنے آپ کو دشمن اہل بیت کہی۔ کل بھی ایسا کیا تھا، چونکہ آئے مودت کی روشنی میں محبت اہل بیت جزو ایمان ہے، تمام مسلمانوں کے اس بات پر اتفاق ہے، کوئی شخص اپنے سینے میں اہل بیت کی محبت نہیں رکھتا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ ماشاءاللہ محبت میں سب کے جزو ایمان ہے، لہذا کوئی ناسبی یہ کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا ہے کہ میرے اندر محبت اہل بیت نہیں ہے اور میرے سینے بغض اہل بیت ہے، کہنے کی جرأت نہیں کر سکتے، لیکن عملی طور پر اپنے نصب و دعوت کی اظہار کرتا چلا آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں وہ ناسبی آج کے صدر اسلام سے لے کر آج تک چلے آ رہے ہیں، وہ ناسبی ہی تھے جو لا کر در اہل بیت جلایا تھا۔ یہ ناسبی تاریخ نہیں ہے، ناسبیت کی تاریخ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ یہ بغض اہل بیت سینے میں رکھنے والے جو اپنے آپ کو عرض کیا اہل سنت، واقعی اہل سنت کو ان کالی بھیڑوں کو اپنی صفوں سے نکالنا چاہیے، اللہ اعلان یہ کہنا چاہیے، اور کہتے ہیں بعض ہمارے پاکستان ایسے علماء موجود ہیں الحمدللہ جو واقعی حقیقی معنوں میں اہل سنت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا تعلق ہماری صفوں سے نہیں، یہ دشمنان اہل بیت ہیں، یہ مبغض اہل بیت ہیں، ان کا تعلق اہل سنت سے نہیں ہے، اور وہ ناسبی ہی تھے۔ لیکن اس سے بڑی اور اس بڑا اور مظہر کیا ہو سکتا ہے اہل بیت پیغمبر سے عداوت کا کہ وہ شخص آئے در اہل بیت پر، وہ دروازہ اس پر رسول خدا کم از کم 6 مہینے سب نے لکھا ہے آخر اجازت لے کر گھر میں داخل ہوتے رہتے ہوں، اس طرح ملک الموت بغیر اجازت کے داخل نہ ہوتا ہو، اس دروازے پر آئے اور آخر دروازے کو آگ لگائے، وہاں سلسلہ شروع ہوا ہے در اہل بیت سے، در اہل بیت کو آگ لگا کر اہل بیت سے نصب و عداوت کی طرف وہاں سے شروع ہوا ہے اور آج تک چلا آ رہا ہے۔ جیسا ہر دور میں دیکھنے کبھی ان کے حرم گرائے جاتے ہیں، کبھی جنت البقیع کے مزار گرائے جاتے ہیں، کبھی سامارا میں دھماکے کیے جاتے ہیں، مبارک حرم گرائے جاتے ہیں، یہ ہر دور میں ناسبی حضرات رہے ہیں۔ جرأت نہیں ہے زبان سے کہیں ہم ناسبی ہیں، بار بار اس کا جرأت نہیں ان کے اندر زبان سے کہیں، لیکن اپنے عمل ثابت کرتے ہیں ہم مبغض اہل بیت ہیں اور ہم ناسبی حضرات ہیں، اور عرض کیا ان کا تعلق اہل سنت سے نہیں ہے۔ جو اہل سنت ہیں باقاعدہ ہماری مجالس میں آتے ہیں، محافل میں آتے ہیں، اہل بیت سے محبت کی اظہار کرتے ہیں، لیکن جو ناسبی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اہل بیت کی مجالس میں آ کر دھماکے کرتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، سارے کام جو کرتے ہیں، یہ لوگ ناسبی حضرات ہیں۔ لہذا کوئی شخص، اور چند دن پہلے عرض کیا تھا پہلی مجلس میں غالباً کہ رسول یہ مجھے مظلوم کربلا کے غم میں آنسو بہانا یہ ہمیں رسول خدا نے سکھایا ہے، یا جو سنت رسول پر عمل کرنے والے مجالس میں آتے ہیں ہمارے ساتھ، اور جو سنت رسول کی مخالفت کرنے والے ناسبی حضرات ہیں لفظ خود مظلوم کربلا غم میں نہیں روتے ہیں بلکہ رونے والوں کو اپنے ظلم سب کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو لہذا ایک بات یہ کہ اہل سنت اور ہیں، ناسبی حضرات اور ہیں۔ جتنی میں نے کہا بھی ایک بات عرض کی تھی، بعد میں انشاءاللہ باتیں عرض کروں گا، یہ جتنی جو مذمت کی گئی ہے نا اور کہا کہ جہنم میں جائیں گے فلاں ساری باتیں جو کہی گئی ہیں، یہ کن کے حوالے سے؟ ناسبی حضرات کے حوالے سے۔ جہاں تک اہل سنت کا تعلق ہے مستند روایت موجود ہے، علماء کرام تشریف فرمائیں۔ دیکھیے ہمیں معصومین نے حکم دیا اہل سنت کے حوالے سے، کیا یہ بات سب اس کے عرض کروں کا ہو سکتے ہیں مجلس کوئی ہمارے اہل سنت بھائی سنے، باقی حضرات بھی سنے، انہیں پتہ ہونا چاہیے ہمارا عقیدہ اہل سنت کے بارے میں کیا ہے۔ مستند روایت موجود ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ کیا کرو؟ اہل سنت کے جنازوں میں جا کر شریک ہو،
ایک تو سلام پڑھ لیجیے بلند آواز سے. باقاعدہ روایات موجود میں سچ ترجمہ کر کے آپ کی زحمت تمام کروں. باقاعدہ حکم ہے معصومین کا کیا کرو؟ اہل سنت کے جنازوں میں شریک ہو. اگر بیمار ہو جائے جا کر ان کی بیمار پرسی کرو. اس حد تک جنازوں میں شریک ہو, بیمار پرسی کرو, یہاں تک کہ ان کی مسجدوں میں جا کر نماز پڑھا کرو. یہ باقاعدہ روایت میں روایت کی حفاظت کرو. ان کے جنازوں میں شریک ہو, ان کی عادت کرو. یعنی جتنی معاشرتی حوالے سے حسن سلوک کے مظاہر ہو سکتے ہیں ان سب کو اظہار کرو. یہ ہمارا عقیدہ ہے. جیسے اہل سنت بھائیوں کو اگر خدا نخواستہ بہکایا جاتا ہے, پھسلایا جاتا ہے اور ان کی غلط رہنمائی کی جاتی ہے کہ شیعوں کو تمہارے بارے عقیدہ یہ ہے, یہ وہ سب غلط ہے, وہ پروپیگنڈا ہے. ہم اہل سنت کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں. ہمارے معصومین کا یہ حکم ہے اہل سنت کی جنازوں میں شریک ہو, ان کے مریضوں کی یاد کرو, ان بسائر جا کر نماز پڑھو. یہاں تک کہ اس حد تک مجھے یہ بات یاد آ رہی ہے اپنے استاد مظفر رحمۃ اللہ معرفت خدا کے درجات بلند فرمائے. ایک دفعہ ان کی رفعت درجات کے باقی سب علماء کی رفعت درجات جو ہم جا چکے ہیں, سلام پڑھ لیجیے بلند آواز سے. وہ معصومین کے ارشادات کی روشنی میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. جہنم کے ساتھ جنت کی 8 درجات ہیں. تو فرمایا کرتے ہیں روایت میں ہے کہ جنت کا ایک درجہ ان اہل سنت بھائیوں کے لیے ہے جو ہماری طرح اہل بیت کو نہیں مانتے ہیں. اگر ہماری طرح مانے پھر تو اہل سنت اور شیعہ ہو گئے نا. جو ہماری طرح نہیں مانتے ہیں لیکن اہل بیت سے عداوت نہیں رکھتے ہیں. یہ محبت اہل بیت معمولی چیز نہیں ہے. واقعی محبت بہت بڑی چیز ہے. واقعی اگرچہ بات کرو محبت صرف خالی محبت مراد نہیں ہے, لیکن صرف اس حد تک محبت کرنا کہ سینے میں اہل بیت محبت و عداوت اہل بیت سے نہیں, بہت بڑا کارساز چیز ہے. اس کا بہت بڑا جو ثواب ہے, اس کا بہت بڑا مقام ہے کہ جنت کے ایک درجہ ان اہل سنت بھائیوں کے لیے ہے جو ہماری طرح تو اہل بیت کو نہیں مانتے ہیں لیکن اہل بیت سے عداوت نہیں رکھتے ہیں. یہ اہل سنت بھائیوں کو پتہ ہونا چاہیے. ہمارا ان کے بارے یہ عقیدہ ہے جو ہماری طرح نہیں مانتے ہیں لیکن اہل بیت سے عداوت نہیں رکھتے ہیں, ہمارا یہ عقیدہ وہ جنت میں جائیں گے. جیسے بہت سے اہل سنت آپ دیکھتے ہیں مقدس مقام کی زیارت کے لیے, باقی سارے وہ جو نیک جو اہل بیت سے محبت کے اظہار والے سارے کو سارے کرتے رہتے ہیں. ایک بات یہ, اور دوسری بات اہل سنت ہی اسی حوالے سے کہ دیکھیں ایک طرح سے ہمارے معصومین کا یہ شیوا رہا ہے, ان کی یہ روایت موجود ہے, اور اس سے جو ہمارے فقہاء نے ہر دور میں درس دیا ہے. اس دور کے سب سے بڑے جو ہمارے بزرگ ہستیاں ہیں, ایران رہبر معظم انقلاب اسلامی, عراق میں حضرت ایت اللہ عظمیٰ السیستانی, دونوں بزرگوں کے فتوے موجود ہیں کیا کہ اہل سنت ہمارے بھائی ہیں. یہاں تک السیستانی صاحب کو یہ فتویٰ ہے, یہ نہ کہیں بلکہ بھائی ہیں بلکہ ہمارا حصہ ہے اہل سنت. یہ باتیں اہل سنت کو پتہ ہونی چاہیے. ہم اہل سنت کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں, اپنے جسم و جان کا حصہ سمجھتے ہیں, بشرطے کہ اہل سنت و ناصری کی بات نہیں ہو رہی. فجر ہے اہل سنت, وہ اہل سنت جو سنت رسول پر عمل کرنے والے, محبت اہل بیت سینے میں لیے ہوئے ہیں, ان کی بات ہو رہی ہے, ناصری کی بات نہیں ہو رہی. لہذا اہل سنت بھائیوں کو چاہیے کہ دونوں کے فرق رکھیں. ایک ناصری الگ ہیں, اہل سنت الگ ہیں. لیکن ناصری کیا کرتے ہیں, چونکہ ناصری کی مجبوری یہ ہے, تیسرا فرقہ بنا نہیں سکتے ہیں, شیعہ سنت کی فرق بنا نہیں سکتے ہیں. لہذا کیا کرتے ہیں, اپنے آپ کو چھپاتے ہیں, اہل سنت کے روپ میں چھپاتے ہیں, اہل سنت کی لبادہ اوڑھتے ہیں, کہتے ہیں اپنے آپ کو اہل سنت ہے, لیکن در حقیقت بدترین دشمن ہے اہل سنت کے بھی, شیعہ کے بھی دشمن ہے. آج آپ دیکھ لیں, عراق میں دیکھ لیں, شام میں دیکھ لیں. شام میں تو سوائے چند میرے خیال میں 1.5 لاکھ بعض افراد کہتے ہیں جتنے بھی, اس وقت شیعہ ہیں ہی نہیں شام میں. اس شروع گلے کس کے کٹ رہے ہیں, سنی مسلمانوں کٹ رہے ہیں. عراق کے موصل وغیرہ کے علاقے میں تو اکثریت اہل سنت کی ہے. یہ جو گلے کاٹے جا رہے ہیں, جو عورتیں بازاروں میں سریاب فروخت ہو رہی ہیں, یہ جو عزت نیلام کی جا رہی ہے, بچوں کے سر کاٹے جا رہے ہیں, بلکہ چھوٹے بچے کے سر کاٹ کے اور اس کے گوشت سے چاول درست کر کے, یعنی بریانی درست کر کے اس کے ماں باپ کھلا جا رہے ہیں. کس کے بچوں کے سر کاٹے جا رہے ہیں؟ کہ ہمارے اہل سنت بھائی. یہ جتنے ظلم و ستم عالم اسلام میں ہو رہے ہیں, سنی بھائیوں کو پتہ ہونا چاہیے یہ ہمارے سب ہمارے شیعوں پر تو نہیں ہو رہے ہیں. اکثریت ایسی ہے جو مثلا عراق میں ماری جا رہی ہے, شام ماری, لبنان میں ماری جا رہی ہے, یا فلسطین میں دیکھ لیں, وہ سب اہل سنت ہیں. تو یہ گلے کاٹنے والے کون ہیں؟ جھوٹ کہا جاتا ہے. واقعی کتنا بڑا پروپیگنڈا ہے کہ نعوذ باللہ سارے بہتان, سارے جماعت ہمارے اوپر لگا, شیعوں کے اوپر لگا جاتے ہیں. حقیقت کیا ہے کہ جتنی دشمنی اہل سنت سنی کر رہے ہیں, شیعوں نے دشمنی کی نہیں ہے. روایت اکثر عرض کر چکا ہوں, اپنے فقہاء کے فتوے اکثر عرض کر چکا ہوں. ہم تک سنت کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں,
لہذا جتنی دشمنی اہل سنت کے ساتھ ناسمی حضرات کر رہے ہیں اور کوئی نہیں کر رہا. یہی ناسمی حضرات ہیں کہ فلسطین میں آپ دیکھ لیں کہ مارے جانے والے کون ہیں؟ اہل سنت مارے جا رہے ہیں نا. فلسطین میں تو کوئی شیعہ نہیں ہے, سب سنی مارے جا رہے ہیں. مارنے والے یہودی ہیں, فلسطینی بدترین یہودی ہیں, سیون لوگ ہیں. کیا یہ ناسمی حضرات وہاں جا کر جہاد نہیں کرتے ہیں؟ اہل سنت کو بچانے کے لیے وہاں پر نہیں جاتے ہیں. اگر وہاں پر اہل سنت کو مدد کرنے والے ہیں تو یا لبنان کے شیعہ ہیں یا ایران کے شیعہ ہیں. یہ باتیں اہل سنت کو معلوم ہونی چاہیے. لہذا ہمارا عقیدہ اہل سنت کے بارے کیا فتوی موجود نہیں ہے اسلامی صاحب کی کو اگر ہم کے باقی سب علماء کے, تو یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے. پہلی بات کہ اہل سنت کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے. لیکن ناصری حضرات کیا ہیں؟ اہل حدیث. اسلام پڑھنے بلند آواز سے اب اس بات کی طرف ہیں کہ اختلافات موجود ہیں. اختلافات موجود ہیں. سوال یہ ہے کہ پیغمبر خدا کے بعد, رسول خدا کے بعد دین کس سے لیا جائے؟ اس بات کے حوالے سے 2-3 باتیں پہلے عرض کرنا چاہوں گا. ایک بات یہ ہے, سوال یہ ہے, جو مسئلہ امامت ہے, ذرا موضوع کی اہمیت واضح ہو جائے کہ موضوع کتنا اہم ہے. شاید زیادہ فرصت بھی نہیں مجلس پر گفتگو کرنے کی, لیکن ہو سکتے کل کی مجلس بعد ہو سکتے میرا فرصت میں جواب دے اگر مجلس پڑھنے کی توفیق ہوئی تو, ورنہ خود علماء کرام ہیں. اس لیے چاہتا ہوں تاکہ بعض باتیں بعد میں اگر کوئی مسئلہ عام لوگ سنوں تک یہ باتیں پہنچ جائیں. سوال یہ ہے, ایک بات یہ ہے, یہ جو امامت کا مسئلہ ہے, ولایت کا مسئلہ ہے, خلافت کا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ کتنا اہم ہے؟ تو جو فرمائی کہ اسلام پڑھنے بلند آواز سے. دیکھیے امامت کے مسئلے کے حوالے سے ایک بات عرض کر دوں. افسوس یہ کہ ہمارے پاکستان میں باقاعدہ ایسے افراد سے میں مل چکا ہوں, آپ یقین مل چکے ہوں گے, باقاعدہ ہمارے شیعوں کے درمیان چند عالم نما حضرات نے, ان کے نام بھی لیے جا سکتے لیکن دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیا کیا ہے, ایسا زہر پھیلایا ہے, ایسا زہر پھیلایا کچھ شیعہ نوجوانوں کے اندر کہ پہلے کیا تھا, وہ نوجوان یہ معصومین کے مقامات کے حوالے سے باتیں کرتے تھے. معصومین کے مقامات کے حوالے سے یہ جو عام باتیں وہابیوں کے اندر پائی جاتی ہیں, براس مدد مانگی جا سکتی نہیں مانگی جا سکتی, فلاں ساری باتیں. لیکن دیکھیں شیطان کیسے کرتا ہے, انسان کو بڑے فیصلے سے لے کر جاتا ہے. اب وہ نوبت کہاں تک پہنچ چکی ہے, پہلے آخری امام کے ظہور کے حوالے سے شبہات پیدا کیے. ظہور پتہ نہیں ہوگا بھی یا نہیں ہوگا, میں نے خود ایسی افراد سے زبان سے باتیں سنی ہیں. پہلے ظہور کے بارے میں شبہات پیدا کیے, پھر اس کے بعد آخری امام کی امامت کا انکار کیا, اور اب بات جہاں تک پہنچ چکی ہے باقاعدہ کتاب اس شخص نے لکھ دیا ہے. علماء سے میں نے سنا ہے, خود کتاب نہیں پڑھی, علماء سے سنا ہے, اور اسی کتاب کی باتوں کی روشنی میں اور کچھ افواہ کا ساتھ اس کی تبلیغ کرنے والے ہیں. ہمارے شیعہ نوجوانوں میں ایسے افراد پیدا ہو چکے جو کہنے لگے امامت سر سے نعوذ باللہ ہے ہی نہیں. آج کل دیکھیں موضوع کی اہمیت اس لیے ہے کہ امامت کا مسئلہ اتنا اہم ہے, اس لیے اس پہ سے بھی اہم ہے کہ خود ہمارے شیعوں کے اندر ایسے جوان جدید کچھ شیعہ چلے آ رہے ہیں, اب کہنے لگے امامت کے بارے میں کوئی نص ہے ہی نہیں, یہ امامت صرف خام میں من گھڑت بات ہے, ورنہ امامت کوئی تصور اسلام میں نہیں. ایک شخص نے بات کی تھی, ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا تھا, ان کی سیڑھیاں آپ نے دیکھی ہوں گی, اس نے کہا اس کے الفاظ تھے کہ امامت کے بارے, خلافت کے بارے قرآن نے کوئی نظریہ نہیں دیا ہے. یہ ان کی بات تھی. اس کا لباب یہ تھا کہ خلافت کے بارے, رسول خدا کے بعد خلافت کے بارے قرآن نے کوئی تصور نہیں دیا ہے. آپ نے ان کی سیریز دیکھی ہوگی, یہ اس کا لباب یہ تھا کہ پیغمبر خدا کے بعد خلافت کے حوالے سے قرآن نے کوئی نظریہ نہیں دیا, قرآن نے کوئی رہنمائی نہیں کی. اور آج ہمارے شیعوں میں دیکھیے یہ بات کرنے والے شیعہ عالم دین ہیں, اور نوجوان اس حد تک پہنچ گئے ہیں, ذرا کوئی ایک دو تو نہیں ہوئی, یقین زیادہ ہوں گے, اس حد تک پہنچ گئے یہ کہنے لگے کہ امامت کے بارے کوئی نص نہیں ہے, کوئی نص نہیں ہے. ہاں صرف یہ مانتے ہیں یہ ہستی جو 12 امام ہیں عالم ضرور ہیں, علمی لحاظ سے برتر ضرور ہیں باقی تمام مذاہب سے, لیکن کی امامت کے بارے کوئی نص موجود نہیں. جیسے ایک لسٹ امامت کی بحث کرنے سے ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے, فرض کریں کل ایک سنت ہم سے یہ سوال کرے, خود ایک سوال ہے کہ دیکھیے امامت کی بحث کا تعلق ماضی سے ہے, آپ اس کو کیوں چھیڑنا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی شخص سوال کرے, مجھ سے سوال کرے, بھئی آپ شیعہ ہیں, آپ خام امامت کی باتیں کرتے, خلافت کی باتیں کرتے, ولایت کی باتیں کرتے. امامت 1400 سال پہلے موجود تھا رسول خدا کے بعد, بس خلافت کا مسئلہ تھا, بس آپ بھی کہتے فلاں کو پڑھنا چاہیے تھا, ہم نہیں کہتے نہیں فلاں کو پڑھنا چاہیے تھا, فلاں پانی گیا. اس بحث کو چھیڑنے کا فائدہ نہیں ہے, کیوں اس بحث کو چھیڑتے ہیں؟ تو یہاں پر ایک سوال ہے کہ کیا امامت کی بحث, خلافت کی بحث, ولایت کی بحث صرف ماضی سے مربوط ہے, اس کا تعلق ہماری حال کی زندگی سے نہیں ہے اور آخرت کی زندگی سے نہیں ہے, کہ ایسا ہے؟ میں ایک تاریخی بحث ہے.
اگر واقعی ایک تاریخی بحث ہے جس کا تعلق نہ ہماری عملی زندگی سے نہ آخرت کی زندگی سے، پھر سے چھیڑنے کا فائدہ نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، کل اگر مجھ سے مثلا کوئی شخص ایک اہل سنت بھائی سوال کرتے ہیں کہ آپ اہل شیعہ ہیں، آپ اہل تشیع ہیں، آپ ہم اس بات کو چھیڑے ہوئے ہیں، ماضی سے اس کا تعلق کی تاریخ کی حقیقت ہے، ثابت ہو جائے مثلا مولا کرام خلیفہ بننا چاہیے تھا، ہم کہتے فلاں بن گئے، اگر ثابت ہو بھی جائے ایک حقیقت کہ خلیفہ کس کو بننا چاہیے تھا، اس کا تعلق 1400 سال پہلے کی تاریخ سے، اس کا تعلق ہماری اپنی زندگی سے نہیں ہے، آخرت کی زندگی سے نہیں ہے۔ اگر واقعی ایسا ہی ہے تو واقعی اس کو چھیڑنے کو فائدہ نہیں ہے، لیکن مجھے بات ثابت کرنا چاہیے، مجھے بحثیت شیعہ ثابت کرنا چاہیے اس کا تعلق محض تاریخی حقیقت سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق میری عملی زندگی کے ساتھ بھی ہے اور میری آخرت کی زندگی کے ساتھ بھی ہے۔ اگر میں ثابت کر لیں تو واقعی مجھے اہل سنت بھائی کو قائل کرنا، اس سے اس کی قائل ہو جانا چاہیے۔ اگر میں یہ ثابت نہیں کر سکتا ہوں، صرف تاریخی حقیقت ہے، اس کا تعلق نہ میری عملی زندگی سے اور نہ آخرت زندگی سے، پھر اس بحث کو چھیڑنے کا فائدہ نہیں ہے، سوائے اختلافات کی خلیج کو مزید گہرا کرنے کے اور ماضی کے زخم کو ردنے کے، اس سے کوئی اور فائدہ نہیں ہے۔ لیکن سوال اب باقی ہے کیا صرف واقعی ایک تاریخی حقیقت ہے؟ ایک دو مثالیں آج کر دوں، جیسے جناب آدم محمد سلام اللہ علیہ کی نسل چلنے کے حوالے سے اختلافات موجود ہیں۔ نسل کیسے چلی تھی؟ کیا بہن بھائی کا آپس میں رشتہ ہوا تھا؟ مثلا حوریں آئی تھیں، جن آئے تھے، جو مسلم فریق جو کچھ بھی آیا تھا، نسل کیسے چلی تھی؟ اب یہ وہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا تعلق صرف ایک تاریخی حقیقت سے ہے۔ اگر ثابت ہو بھی جائے مثلا بہن بھائی کے رشتہ ہوا تھا، یا مثلا جن آئے تھے، پریاں آئے تھے، حوریں جو بھی آئے تھے، اس سے مثلا اس کا تعلق اور عملی زندگی سے کیا ہے؟ کوئی ہے تعلق؟ آخرت زندگی سے کیا تعلق ہے؟ یہ اس طرح کے بے شمار مسائل ایسے ہیں، خود مواقع کربلا کے حوالے سے دو تین باتیں عرض کر دوں کہ مثلا مقتل کی دعووں میں آپ دیکھتے ہیں اختلافات موجود ہیں، تاریخی اور اختلافات موجود ہیں، بحث سے ہوتی ہیں، بہت سے علماء باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ایسی باتیں جن کا تعلق صرف تاریخی حقیقت سے، اس کا تعلق نہ ہماری عملی زندگی سے نہ آخرت کی زندگی سے۔ بس چند باتیں، دو تین مثالیں آپ سے دوں۔ مثلا بطور مثال کہ شام میں جو شہید ہوئی ہیں پیغمبر خدا کی بیٹی، آج جناب سکینہ سلام اللہ علیہا تھی یا جناب رقیہ تھی؟ ایک تاریخی حقیقت ہے نا، فرض کے ثابت ہو جائے، بطور اختلاف موجود ہے، ثابت ہو جائے اس کے بارے عملی زندگی سے کیا تعلق ہے، بس یا آخرت کی زندگی سے کیا تعلق ہے، توجہ فرمائیے گا انشاءاللہ۔ یا اور بہت سے مطلب شہادت کے حوالے سے، شہادت کیسے ہوئی تھی؟ خیمے کے باہر مظلوم کی طرف لے کے کھڑے ہوئے تھے، تیر لگے حلق میں، یا مثلا دشمن کے سامنے لے کر گئے تھے؟ اختلاف موجود ہے، لیکن یہ حقیقت ثابت کر لیں فرض کریں آپ، ٹھیک ہے نا، تحقیق کر کے اس کا ہماری عملی زندگی سے کیا تعلق ہے، آخرت سے کیا تعلق ہے۔ لیکن باہر مثالیں بہت ساری موجود ہیں۔ یا جناب لکھو اسلام کی مثلا عمر کے حوالے سے 18 سال عمر تھی، 24 سال تھی، 27 سال تھی، اختلاف موجود ہے۔ اب فرض میں اس پر بس ساری اپنا زور قلم صاحب کریں، تاکہ ساری کرتے رہیں، ٹھیک ہے نا، ایک بات ثابت ہو جائے، صرف تاریخی حقیقت ثابت ہوگی، اس کا میری اپنی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، آخرت سے کوئی تعلق ہے۔ دیکھیے مثالیں، یا خود اس پیچھے چلے جائیں پیغمبر خدا کی ولادت کے حوالے سے، دیکھیے اختلاف بہت سارے موجود ہیں۔ رسول خدا کی ولادت باسات کے حوالے سے ہم کیا کہتے ہیں 17 ربیع الاول کی تھی، تو ہمارے پاس بزرگان بھی قائل شیخ کلینی جیسے قائل کہ 12 ربیع الاول ہوئی تھی، باقی مسلمان کیا کہتے ہیں مثلا 12 کو ہوئی تھی۔ آپ جب اس پر بحث شروع کریں، تحقیق کریں، مثلا ٹھیک ہے اگر ثابت کریں 17 کو 12 ہوئی تھی، جو بھی تحقیق ثابت ہو جائے صرف تاریخی حقیقت ثابت ہوگی، اس کا ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ آخرت سے کوئی تعلق ہے۔ علماء کرام میں زیادہ مثالیں دوں تو مقصد یہ بات کرنے کا کہ کیا صرف یہ جو ہے خلافت کا مسئلہ، امامت کا مسئلہ صرف ایک تاریخی حقیقت ہے، ثابت ہو جائے تو صرف تاریخی حقیقت ثابت ہوگی، اس سے اور کوئی آگے مسئلہ نہیں بڑھے گا۔ یہ اس کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ بھی اور آخرت کی زندگی کے ساتھ بھی۔ ماشاءاللہ اگر واقعی صرف تاریخی حقیقت ہے تو چھیڑنے کا فائدہ نہیں ہے، کیا کریں گے چھیڑ کر مسئلہ خواہ بات کو ٹھپ کریں، اہل سنت اپنی جگہ پر رہیں، ہم اپنی جگہ پر رہیں، عیسیٰ بدین خیش، موسیٰ بدین خیش، ٹھیک ہے، لیکن اگر ثابت ہو جائے کہ نہیں اس کا تعلق ہماری موجودہ زندگی کے ساتھ بھی ہے، ہماری عملی زندگی کے ساتھ بھی ہے، ہمارے ایمان کے ساتھ ہے، ہمارے عمل کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ بھی ہے، ہمارے عمل کے ساتھ بھی ہے، ہماری دنیا کے حیات طیبہ کے ساتھ بھی ہے اور آخرت کے عظیم درجات کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، پھر اس بات کو چھیڑنا چاہیے، حل کرنا چاہیے اس مسئلے کو، لیکن چھیڑنا کیسے چاہیے؟ آسان انداز میں چھیڑنا چاہیے، اور اہل سنت بھائیوں کو بھی یہاں پر گھبرانا نہیں چاہیے، بڑے اچھے انداز میں ان سے بحث کرنا چاہیے، گفتگو کرنی چاہیے۔ اور پھر یاد کر دو جب اختلاف موجود ہے، یہ اختلاف تیسرا سوال یہیں پر یہ پیدا ہوتا ہے، اس بات کو چھیڑنا کہ وحدت کے خلاف تو نہیں ہے، وحدت منافی تو نہیں ہے، بس کوئی کہے یہ دور وحدت کا دور ہے، آپس میں مل بیٹھ کے رہنے کا دور ہے، دشمن ہر طرف سے ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، آپ ایسی بات اگر چھیڑتے ہیں تو یہ وحدت کے خلاف جا رہی ہے، اس بات کو ہم نہ چھیڑیں،
یہ تیسرا سوال ہے کہ یہ سوال جو ہے یہ مسئلہ جو امامت ولایت کا وحدت کے خلاف ہے، یہ خلاف نہیں. اگر واقعی اس سے وحدت کو ذات پہنچتی ہے پھر اس مسئلے کو نہیں چھیڑنا چاہیے. وحدت کے مسئلے ہے یہ ہمیں واقعی موجود دور میں، لیکن اس سے وحدت کو فرق نہیں پڑتے. وحدت متاثر نہیں ہوتی ہے اور ایسے طریقے سے ہم بات کرتے ہیں کہ وحدت متاثر نہ ہو پھر اس بات کو واقعی چھیڑنا چاہیے. اور یہ میں بھی عرض کر دوں، صرف ایک مثال عرض کر کے یہاں پر بات ختم کروں. دیکھیں اختلاف ضرور موجود ہے، لیکن اختلاف وحدت کو ذات پہنچنے کا باعث نہیں بننا چاہیے، بنتا بھی نہیں ہے. اس کی تھوڑی سی مثال دے دوں. مثلا آپ ایک گھر میں دیکھ لیں، ایک گھر ہے، ایک چھت کے نیچے چاند بھائی زندگی گزار رہے ہیں. سب کے درمیان فکری اختلاف موجود ہے. مثلا سیاسی والے سے آپ دیکھ رہے ہیں، ایک فلاں پارٹی کی تعریف کرتا ہے، فلاں پارٹی کی تعریف کرتا ہے. ایک تعلق فلاں پارٹی سے، دوسرے فلاں پارٹی سے تعلق سیاسی حوالے سے لے لیں کہ مذہبی حوالے سے لے لیں. اختلاف موجود ہوتا ہے، لیکن وہ بھی بھائی جو ہیں کیا کرتے ہیں، اکٹھے ایک چھت کے نیچے رہتے بھی ہیں، ایک دسترخوان بیٹھتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، آپس میں فکر گفتگو بھی کرتے رہتے ہیں. قائل ہو جائے دوسرے قائل کر لے تو فبہا، اگر قائل نہ کر لے تو تلوار اٹھا کے مارنا شروع نہیں کر دیتے. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. اور فرض کر کے باہر سے کوئی دشمن پر حملہ کر دے، ان گھر پر حملہ کر دے، تو سب بھائی کیا کرتے ہیں، مل کر آنے والے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں. اختلاف اپنی جگہ پر رہتا ہے، بحث بھی ہوتی رہتی ہے، مباحثہ بھی ہوتا رہتا ہے، ایک دوسرے قائل کرنے کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں. قائل ہو جائیں تو بہت بہتر ہے، اگر قائل نہ ہو تو کبھی عقل مند جو ہے، عقل مند بھائی جو آپ سے لڑتے نہیں ہیں، عقل مندی کی تقاضا یہ ہے آپ سے لڑانے کی جب بات کی جائے ایک دوسرے قائل کیے جائے. اور جب تک قائل نہیں ہوتے، اختلاف باقی رہتا ہے، تو تب تک کیا ہوتا ہے، مشترکہ دشمن کے خلاف دونوں سب بھائی متحد ہو کر رہتے ہیں. یہاں بھی یہ صورت حال ہے. اگر واقعی اختلاف موجود ہے، اس حقیقت سے انکار نہیں ہے. اب اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے آپس میں کیا کرنی چاہیے، سگے بھائیوں کی طرح بحث کرنی چاہیے. ہم عالم اسلام کی چھت کے نیچے ہیں، قرآن کی چھت کے نیچے ہم موجود ہیں، ہم اسلام کی چھت کے نیچے موجود ہیں، قرآن و سنت سے دسترخوان پر موجود ہیں. سب کو بھائیوں کی طرح رہنا چاہیے، آپ سے بات بھی کرنی چاہیے، بحث بھی کرنا چاہیے، مباحثہ مناظرہ بھی کرنا چاہیے. اگر اس کو قائل کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. جب تک قائل نہیں کر سکتے ہیں تو لڑنے بھیڑنے والی بات کوئی نہیں. لاٹھی نہیں اٹھانی چاہیے، تلوار نہیں اٹھانی چاہیے، ایک دوسرے کفر کے شرک کے فتوے نہیں دینے چاہیے، ایک دوسرے قتل و غارت گری نہیں کرنی چاہیے. اور جب تک ایک دوسرے کو قائل نہیں کر لیتے ہیں تو جو مشترکہ دشمن ہمیں ایک دوسرے کے خلاف لڑانے کی طرف ہے، ہمارے گھروں پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو متحد ہو کر رہنا چاہیے. یہ وحدت کا مفہوم ہے، یہ وحدت ہے کہ دشمن کے خلاف متحد ہو کر رہیں، لیکن جو آپس میں اختلاف موجود ہے اسے عقلی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بر محمد وآل محمد صلوات. اور یہاں پر یہ بات آپ کی سمجھ تمام کروں کہ دیکھیں، اگر واقعی اہل سنت اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، تو کبھی دو عقل مند آپس میں لڑتے نہیں. یہ دشمن کی سازش ہے، اور پہلے بھی عرض کر چکا ہوں ان ناسبیوں کی سازش ہے جنہوں نے اہل سنت کا لبادہ اڑا ہوا ہے. وہ ہمیں لڑانا چاہتے ہیں آپس میں، شیعہ کو سنی کے ساتھ اور سنی کو شیعہ کے ساتھ. اور یہیں پر درمیان میں علماء کرام جانتے ہیں کچھ ایسے افراد جو ہمارے درمیان سے بھی خریدے گئے ہیں، ان کو چینل دیے گئے، ان کو سب کچھ دیا گیا، اباؤ کباؤ کو دی گئی ہے. ایسے افراد موجود ہیں جو ہماری صفوں میں بھی گھسے ہوئے اور کیا کریں، ہمیں اہل سنت سے لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کبھی دو عقل مند آپس میں نہیں لڑتے. مجھے بہت اچھی طرح یہ بات یاد ہے، حضرت مطہر خطیب خطاب فرما رہے تھے کبھی دو عقل مند آپس میں نہیں لڑیں گے. کیوں؟ چونکہ دونوں عقل مند لڑیں گے کس بات پہ؟ توجہ فرمائیے اس بات پر. فرما رہے تھے کبھی دو عقل مند آپس میں نہیں لڑیں گے چونکہ دونوں عقل مند ہیں. اور پھر فرماتے ہیں کبھی بھی ایک عقل مند اور ایک بیوقوف آپس میں نہیں لڑے گا. جب بے وقوف لڑے گا عقل مند سوچے گا میں تو عقل مند ہوں، یہ بیوقوف میں اس کا کیوں لڑوں؟ جواب نہیں دے گا. جب یہ آپس میں لڑیں گے دو بے وقوفی لڑتی ہوئی نظر آئے گی. جب بھی لڑیں گے دو بے وقوف لڑیں گے، الجھیں گے آپس میں، نہ دو عقل مند لڑیں گے نہ ایک عقل مند لڑیں گے، بے وقوف آپس میں لڑیں گے. ہماری سنو بھائی سے یہی گزارش ہے، آپ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو عقل مند سکتے ہیں. عقل کا تقاضا یہ ہے نہ آپ ہم سے الجھے نہ ہم آپ سے الجھے، بلکہ باہمی عقل کی روشنی میں، فکر کی روشنی میں قرآن موجود ہے، سنت رسول موجود ہے، اس کی روشنی میں بیٹھے اور آپ سے اختلافات کو حل کرنے کی کوشش کریں. آؤ روئیں شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. آج 9 محرم الحرام کی شب آ چکی ہے. محض آج کے بعد ایک رات کا مہمان ہے، زہرا کا لاڈلا ہے.
اور روئیں شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو کوئی بیکار جاتا نہیں ہے۔ حسین کا نام آئے میرے لب پر، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آیا ادھر یہ نام ادھر آنکھ تر ہوئی، عجیب نام ہے لیکن مظلوم کربلا کا۔ آیا ادھر یہ نام ادھر آنکھ تر ہوئی، پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین۔ آیا ادھر یہ نام ادھر آنکھ تر ہوئی، پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے۔ بہت مقام ہے جناب سیدہ کے بارے میں ہے، ایک شخص ہے کربلا کا جس کے بارے میں ہے کہ ہر روز دن میں 1 بار 2 بار 3 بار مظلوم کربلا کی زیارت کے لیے جایا کرتا تھا، لیکن 5 دن بعد 10 دن بعد ہفتے بعد جناب عباس علمدار علیہ السلام کی زیارت کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک دن عالم خواب جناب سیدہ کی زیارت ہوئی، آگے بڑا سلام کرنے کے لیے بی بی نے رخ انور دوسری طرف پھیر دیا، بے توجہ سلام کا جواب دیا۔ اس ڈر کی سیدتی ماں تقصیری، بی بی جان میرا قصور کیا ہے، آپ میرے سلام کا جواب نہیں دے رہی ہیں۔ پھر فرمایا استقلال کا من زیارت ولدی، تیرے قصور یہ ہے تو میرے بیٹے کی زیارت بہت کم کرتا ہے، بہت کم جاتا ہے میرے بیٹے کی زیارت کے لیے۔ آج کے بی بی جان میں دن میں کئی بار آپ کے بیٹے کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، کیسے فرما رہی میں کہ بہت کم زیارت کرتا ہوں۔ فرمایا انما تزور حسین ہاکذا ولا تزور ولد العباس الا قلیلا، تو حسین کی زیارت دن میں کئی بار کرتا ہے لیکن میرے بیٹے عباس کی زیارت بہت دنوں بعد کرتا ہے۔ عباس کا مقام بہت بلند ہے، اس جناب سیدہ نے اپنا بیٹا کہا ہے جناب عباس علمدار علیہ السلام اور عرض کیا ہے اتنا مقام ہے جناب عباس علمدار علیہ السلام کا کہ زمانے کے امام انہیں یہ کہتے نظر آتے ہیں بے نفسیان عباس اس پر میری جان فدا ہو جائے۔ جب دنیا میں آئے ہیں جناب عباس علمدار علیہ السلام، مولا کائنات نے شہزادے کو دونوں ہاتھوں پر اٹھایا ہے، دونوں ہاتھ پر اٹھانے کے بعد علی کی زبان پر ایک جملے ہیں، وہی جملے جو پیغمبر خدا کی زبان پر تھے آخری لمحات میں جب حسنین شریفین کے سینے پر تھے۔ مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں مالی و یزید، آخر یزید کو مجھ سے کیا دشمنی ہے کہ میرے اس بیٹے کو شہید کرے گا۔ اور پھر مولا کائنات کی نظر پڑی جناب عباس علمدار علیہ السلام کے بازو پر، جب بازو پر نظر پڑی نا بازو کے بوسے بھی لینے شروع کر دیے اور مسلسل آنکھوں سے آنسو بہانے لگے۔ اب دیکھیں ماں ہیں، جب ماں دیکھ رہی تھی سوال کی جالی کیا وجہ ہے، نہیں میرے بیٹے کے بازو کو نقص ہے اسے دیکھ کر رو رہے ہیں، پر ام البنین تیرے بیٹے کے بازو کو نقص نہیں ہے، میں ایک وقت بہت دور ہے اس کو یاد کر کے بھی رو رہا ہوں۔ آگے وہ عاشور کا دن، روایات کے الفاظ ہیں کہ جب مقتل کے الفاظ ہیں کہ جب عاشور کے دن جناب عباس بار بار جاتے مولا کائنات کے مظلوم کربلا کے پاس اور عرض کرتے کہ ابن رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں میدان جنگ میں جاؤں اور جا کر اپنی جان نچھاور کروں۔ مولا حتیٰ پھر یہ بھی فرماتے عباس انت صاحب لوائی، تو میرے لشکر کا لمبردار ہے، تو میرا لمبردار ہے، میں تجھے کیسے اجازت دے دوں لڑنے کے لیے۔ جناب عباس فرماتے عرض کرتے مولا جان وہ لشکر ہی کہاں ہے جس میں لمبردار ہے، اکبر مارے گئے، قاسم مارے گئے، مارے گئے، سب تو مارے جا چکے ہیں، وہ لشکر کہاں ہے جس میں لمبردار ہوں۔ مولا اجازت نہ دیتے۔ ایک دفعہ مظلوم جناب عباس علمدار جب خیموں کو چکر لگا رہے تھے نا اس خیمے کے پاس سے گزرے جس میں خشک مشکیزیں رکھی ہوئی تھی، جناب عباس کی نظر پڑی، کیا دیکھا کہ حسین کے بچوں نے کیا کیا ہے، اپنے پیراہن اوپر اٹھائے ہوئے ہیں اور اپنے شکم اور خشک مشکیزوں کے ساتھ لگا رہے ہیں تاکہ اس طرح سے پیاس کی شدت میں کمی آ جائے۔ یہ ایسا منظر تھا کہ جناب عباس سے دیکھا نہ گیا۔ آئے مظلوم کربلا کے سامنے اور عرض کیا یا مظلوم مولا آپ مجھے اجازت دیں، اب میں مزید زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ مظلوم کربلا نے پھر وہی جملہ دہرایا عباس تو میرے لشکر کا نمبردار ہے، میں تجھے کیسے اجازت دوں
लेकिन ऐसा कर उतलुब हाँ जाओ इन बच्चों के लिए थोड़ा सा पानी लेकर आओ, लेकिन जाने से पहले जाओ क़याम में आखिरी अलविदा कर लो। शहंशाह वफा आते हैं खैमों में अलविदा करने के लिए कि मैं नकल साहब के अल्फाज नकल करूँ आपके सामने। फरमाते जब जनाब अब्बास अलमदार आए हैं ना खैमों में, तो सानी ज़हरा ने फरमाया अब्बास कुछ देर के लिए मेरे सामने बैठ जा, मुझे बाबा की हदीस याद आ रही है। अब्बास थोड़ी देर के लिए मेरे सामने बैठ जा, मुझे बाबा की हदीस याद आ रही है। आप खुद सोचें अब्बास जैसी मुहज्जब शख्सियत, अब जब अब्बास जैसी मुअद्दब शख्सियत इस अंदाज में बैठी होंगी सामने, अर्ज करते हैं बीबी जान फरमाएं कौन सी बाबा की हदीस याद आ रही है? मैंने फरमाया अब्बास मेरे बचपन का जमाना था, मैं एक दिन बाबा की आगोश में बैठी हुई थी, अचानक अबा मेरे दोस्त से ढलकी, बाबा ने मेरे बाजू की बोसी भी लेने शुरू कर दिए और साथ साथ रोते भी जा रहे थे। मैंने अर्ज की बाबा क्या वजह है? आप मेरे बाजुओं की बोसी भी ले रहे हैं और साथ साथ रोए भी जा रहे हैं। तो बाबा ने फरमाया था ज़ैनब वो वक्त दूर है जिसको याद करके मैं रो रहा हूँ। बचपन का जमाना था, मैंने सवाल की बाबा क्या वजह है, अगर किस वक्त को याद करके रो रहे हैं? तो बाबा ने फरमाया था ज़ैनब बेटा एक वक्त आएगा जब तेरे बाजू में रस्म बांधे जाएंगे, मैं उस वक्त को याद करके रो रहा हूँ। अब्बास बचपन की बात थी, मेरे दिलो दिमाग में बैठ गई, मैं जवान हुई, एक ऐसा वक्त आया जब मैं घर में देखे करती थी मेरे हसन जैसे भाई हैं, मेरे हुसैन जैसे भाई हैं, मेरे अब्बास जैसे भाई हैं। जब मैं भाइयों पे नजर पड़ी करती थी ना, मैं सोचा करती थी अरे जिसके हुसैन जैसे भाई हो, जिसके अब्बास जैसे भाई हो, भला किस पे जुर्रत है उसके बाजू में रस्म करना, भला किसकी हिम्मत है ऐसी बहन के बाजू में रस्म बांधे? लेकिन अब्बास आज मैं सुबह से देख रही हूँ एक एक करके मैदान में जंग में जा रहे हो और वापस भी जा रहे हो। अब्बास अब जब तू भी जा रहा है ना, अब मुझे यकीन हो गया है आप मेरे सर से रिदा भी छीनी जाएगी, आप मेरे बाजू में रस्म भी बंधे जाएंगे, आप मुझे धूप और शाम के बाजार में दरबारों में अब्बास से रमजान करके आए मैदान कारज़ार में। जब जाने लगे नहर फुरात की तरफ जाने लगे, दुश्मनों पर हमला किया, 4000 तीरंदाज नहर फुरात के नहर अब्बास ने हमला किया, 80 मलऊनों को फिर वसल करके नहर फुरात किनारे पहुंचे। जब पहुंचे नहर फुरात के किनारे पर और घाट पे पहुंचे, पानी मश्क भरी, मश्क भरने के बाद पानी चुल्लू में उठाया, पानी चुल्लू में उठाया, अब्बास की वाकया याद आया। कौन सा वाकया? जब 21 मुहर्रम उल हराम रमजान की शब को मजलूम मौला कहना दूरी से जा रहे थे, अब्बास को अपने पास बुलाया था, अपने सीने पे सुलाया था और कहा था अब्बास बेटा एक वक्त आएगा आशूर के दिन जब हुसैन प्यासा होगा और तू नहर फुरात के किनारे जाएगा। अब्बास ख्याल रखना ऐसा ना हो तू पानी उठाए और पानी पिए जबकि हुसैन प्यासा हो और हुसैन के बच्चे प्यासा हो। अब्बास को बाबा की बात याद आई, पानी को नहर फुरात के ऊपर फेंक दिया, मश्क भरी, मश्क भरने के बाद चले ही मैदान क्या खूब सामने कि खुद प्यास नहीं मुंह न लगाया उससे रिजा, खुद प्यास नहीं मुंह न लगाया उससे रिजा, दरिया तो पांव चूम के चुल्लू में आ गया, अब हश्र तक उठेगा हर एक मौज से धुआं, प्यासा समुंदरों के कलेजे जला गया। अब हश्र तक उठेगा हर एक मौज से धुआं, प्यासा समुंदरों के कलेजे जला गया। अब्बास आए, दुश्मन ने हमला किया, पूरी कोशिश शहंशाह वफा की इस तरह से पानी के फैलों में पहुंच जाए, लेकिन दुश्मन क्या है हर तरफ से हमला कर रहा है। एक बलून ने हमला किया, शहंशाह वफा का दहान बाजू करा हुआ, दहान बाजू करा होना था कि रज्स पड़ा, इनका तो वल्लाह इनका तो यमीनी इनकी उहाम या बदन हदीनी वाले इमाम सादिक यकीनी, मैं हमेशा मज़लूम में करबला का दिफा करता रहूंगा। बस जनाब शहंशाह वफा जंग करते चले जा रहे हैं, एक बलून ने दूसरा वार किया, शहंशाह वफा का बायां बाजू भी कलम हो गया, दोनों बाजू कलम होना था। अब्बास ने क्या किया, मश्क सकीना को दांतों में लिया और अलग दोनों कटे हुए बाजू के साथ संभाला। इस अंदाज में चल रहे कैमों की तरफ, एक बलून ने हमला किया, वार किया, सीधा तीर जनाब सकीना की मश्क में आकर लगा, पानी बह गया। जब पानी बहते हुए देखा तो जनाब अब्बास ने सोचा अब खेमों जाकर क्या करूंगा, सकीना को जाकर क्या जवाब दूंगा। एक बलून ने दूसरा तीर चलाया, तीर कहाँ लगा,
जनाब अब्बास सलामदार की मजलूम जनाब अब्बास खुद फरमाते हैं एक आनंद में आकर जब तीर लगा ना मेरी आंख में, अब हाथ दोनों कट चुके थे, तीर कैसे निकालता, मैं झुका, दोनों घुटने बुलंद किए ताकि दोनों घुटनों को सहारा लेकर आंख से तीर निकालूं, लेकिन तीर न निकल सका, सर से मेरे खोद गिर गया, अब हमें गिर गया, इतने में मालूम ने मेरे सर पर गुर से वार किया, बस वार का लगना था कि अलम समेत जमीन से जमीन पर आ गया। अब खुद सोचें, जब भी घुड़सवार जीन से जमीन पर आता है अपने बाजुओं को सहारा देता है, लेकिन जिसके दोनों हाथ कलम हो चुके हो, न जाने किस चीज का सहारा लिया होगा शायद। जनाब अब्बास जमीन पर आए, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या खां अदरक खां, हुसैन जान मेरा आखिरी सलाम हो। मजलूम में करबला आए, कौम शिया पे हमला किया, जब हमला किया तो कौम शिया में भागने लगी, फरमाया आईना तफिरून, अब कहाँ भाग रहे हो, वक़द कतल तुम अखी वकसर तुम ज़हरी, तुमने मेरे भाई कत्ल कर दिया है, तुमने मेरा जोर इकबाल कमर वो से छीन दिया है। आए शहंशाह वफा अब्बास से रमदार के सराहने पर आए, जब पास आए जनाब अब्बास के आखिरी लम्हात से देखा एक आंख में तीर है, एक आंख में खून है, अब्बास का सर अपनी आगोश में लिया, जनाब अब्बास ने फरमान किया, मौला जान मेरी एक आंख में तीर है, एक आंख में खून है, मेरी आंख से खून साफ करें ताकि आखिरी बार आपकी ज़ियारत कर दूं। जब खून साफ किया, खून जब साफ किया ना तो जनाब अब्बास लेकर रोने लगे। पूछा भैया मुझे रोना चाहिए कि तू जैसा भाई दुनिया से जा रहा है, बोला तू क्यों रो रहा है? अर्ज किया मौला रो इस बात पर रो रहा हूँ, अब जब मैं घोड़े से गिरा हूँ आपने मेरा सर अपने आगोश में दिया है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब शिमर नहीं आपका सर काट रहा होगा तो कौन आपका सर अपनी आगोश में लेगा? اللهم لا نقبل الظالم الظالم حتى محمد وآخرة من له ولا ذلك اللهم لغن الإصابة التي جاهدت الحسين والشايات وبايات ودعوة القتل اللهم لهم جميعا خود عزت و عظمت کا واسطہ ہماری عزداری قبول فرما، خدا شہنشاہ وفا کے دل بازموں کا واسطہ ہمارے آخری امام کے ظہور پر نور میں تاجیل فرما، خدایا آخری امام کے ظہور پر نور کے ساتھ اہل بیت پیغمبر کی صدیقے محیط اور خط فرما اور انتظار کے سورے جلوس فرما۔ ماتم یہاں دفتر سے باہر چھارہ زرینہ پر ہوگا، سب ہم تشریف لے جائیں گے اور ماتمہ دوبارہ لنگر حسینی الہی پر تشریف لائیں گے۔ محمد اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم